بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نور تعلیم چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو ایک ایسے ولی کی داستان سناؤں گا جسے آج لوگ داتا علی حجویری کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ دور تھا جب برصغیر کے شمالی حصے پر غزنوی سلطنت کا اثر و رسوخ تھا۔ سلطان محمود غزنوی اور بعد میں اس کے بیٹے سلطان مسعود غزنوی کی حکومتیں اس خطے کی سیاسی ترتیب کو متعین کر رہی تھی۔ اسی دور کے مقامی انتظامی عہدیدار اور دیہی حکمران مختلف شہروں میں اقتدار سنبھالتے تھے۔ لاہور بھی انہی خطوں میں شامل تھا، لہٰذا جب داتا علی حجویری کی آمد اور ان کی تبلیغ دین کی داستانیں سنائی جاتی ہیں تو روایت میں اکثر مقامی گورنر یا راجے کا تذکرہ آتا ہے، جو تاریخ میں عام طور پر رائے راجو کے نام سے ملتا ہے، جسے بعض روایات میں لاہور کا کوتوال یا نائب حاکم بتایا جاتا ہے۔ بعد ازاں اس کا یہ قصہ آتا ہے کہ وہ حضرت داتا کے سامنے عاجز ہو کر مسلمان ہوا۔ ناظرین، حضرت داتا گنج بخش کا اصل نام ابوالحسن علی بن عثمان حجویری تھا۔ آپ 400 ہجری کے لگ بھگ تقریباً 1009 عیسوی کے آس پاس غزنی میں پیدا ہوئے۔ بچپن سے آپ میں دین و علم کا شوق اور روحانی گرمی نمایاں تھی۔ قرآن و حدیث اور زہد و تقوی کی تربیت میں آپ نے ابتدائی سال گزارے۔ علم و تزکیہ کے جذبے میں آپ نے کئی ملکوں کے سفر کیے۔ آپ نے علم و تزکیہ کے جذبے میں بغداد، بخارا، نشاپور، ہرات، شام اور ترکستان کے کچھ حصوں میں سفر کیا۔ یہ سفر آپ کو ایک جامع روحانی اور علمی بصیرت دے گے، اسی لیے آپ کو سیاح صوفی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، روایت ہے کہ آپ کو ایک روحانی اشارہ یا خواب ہوا جس میں ہدایت ملی کہ ہند یعنی برصغیر جا کر لوگوں کو دین کی دعوت دو۔ آپ لاہور پہنچے، وہ شہر جہاں اس وقت ہندو اور بدھ مت کے عقائد عام تھے اور مقامی سماجی ڈھانچہ بھی روایتی تھا۔ آپ نے علم، اخلاق اور محبت کے ذریعے لوگوں کے دل بدلنے شروع کیے۔ ناظرین، ایک روایت کے مطابق لاہور کے مقامی انتظامی سربراہ رائے راجو تھے، جو مقامی طور پر بااثر اور بعض روایات میں خود روحانی اثر رکھنے والے سمجھے جاتے تھے۔ جب انہوں نے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی بڑھتی ہوئی شہرت دیکھی تو کچھ روایات کے مطابق وہ آپ کا امتحان لینا چاہے۔ کئی کہانیوں میں یہی راجہ یا کوتوال وہی شخصیت بنتی ہے جس نے بعد میں آپ کی کرامات دیکھ کر ایمان قبول کیا۔ ناظرین، ایک دن ایک میلہ فقیر حضرت داتا علی حجویری کے سامنے آیا۔ لوگ اسے حقیر سمجھ رہے تھے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فوراً کھڑے ہو کر کہتے ہیں، یہی اللہ کے خاص بندے ہیں جنہیں دنیا نہیں پہچانتی۔ اس فقیر نے پھر آپ کی صحبت کو اپنا مربی سمجھا اور آپ کا مرید بن گیا۔ یہ واقعہ آپ کے اخلاقی طرز عمل کی ایک شاندار مثال ہے۔ ناظرین، روایت میں آتا ہے کہ لاہور کے ایک سردار نے حضرت داتا کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے کہا کہ اگر وہ سچے ہیں تو میرے قیدی آزاد کر دیں۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے سچے دل سے دعا کی اور کہا جاتا ہے کہ قید خانے کے دروازے معجزانہ طور پر کھل گئے۔ یہ منظر بہت سے مخالفین کے لیے دلیل بن گیا اور کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ ناظرین، ایک اور واقعہ کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ ایک بزرگ جو حسد میں مبتلا تھا، رات کو حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے حجرے میں اپنے جوتے چھپا کر رکھ دیتا ہے تاکہ صبح لوگ سمجھ جائیں کہ یہ بزرگ چور ہیں۔ صبح جب لوگ جمع ہوتے ہیں تو حضرت داتا علی حجویری آسمان کی طرف اشارہ کر کے بتاتے ہیں کہ جوتے آسمان میں معلق ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، اگر میں چاہوں تو یہ جوتے کبھی واپس نہ آئیں، مگر ولی کسی کی رسوائی نہیں کرتا۔ پھر دعا کرتے ہیں، جوتے نیچے آ جاتے ہیں، وہ بزرگ شرمندہ ہو کر مرید بن جاتا ہے۔ ناظرین، لاہور کا ایک اثر رکھنے والا جادوگر ہوا میں اڑ کر لوگوں کو متاثر کرتا تھا۔ جب داتا علی حجویری کی شہرت بڑھی تو وہ خود مقابلہ کرنے کے لیے منظر عام پر آیا۔
روایت کے مطابق حضرت داتا علی حجویری نے اپنے جوتے اتار کر اللہ کے نام سے انہیں ہوا میں بھیجا۔ جوتے اس جادوگر کے سر پر لگے اور اس کو رسوا کر دیا گیا۔ اس واقعہ نے مقامی حکمرانوں اور عوام پر بڑا اثر ڈالا اور کہا جاتا ہے کہ اس جادوگر نے بعد میں اسلام قبول کیا۔ ناظرین، حضرت داتا علی حجویری کی تصنیف کشف المحجوب صوفی فکر کی پہلی جامع کتب میں شمار ہوتی ہے۔ اس کتاب نے اہل تصوف کو اصول و آداب، مراتب عشق اور تزکیہ نفس کی رائیں بتائیں۔ آج بھی یہ کتاب تصوف کے طالب علموں کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 465 ہجری تقریباً 1072 عیسوی میں ہوا۔ آپ کا مزار لاہور میں داتا دربار کے نام سے آج بھی لاکھوں مومنوں کا مرکز ہے۔ روحانی فیض حاصل کرنے، نماز حاجت اور دعا میں تقریب کے لیے لوگ یہاں آتے ہیں۔ ناظرین، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ علم، تواضع اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ راستے ہیں جو انسان کو حقیقی مقام تک پہنچاتے ہیں۔ مقامی قوتوں اور روایتی طاقتوروں کے باوجود سچے ولی اور ان کا اخلاقی رویہ لوگوں کی حقیقی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔